وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 122 حصہ اول، درس نمبر 589. آج کا موضوع کیا میں مردہ ہوں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عن قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے. اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 122. اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، وجعلنا لہ نوراً، اور اس کے لیے ہم نے ایک روشنی مقرر کر دی، یمشی بہ فی الناس، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے، لیس بخارج منہا، اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے خوشنما بنا دیا ہے کافروں کو ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں. سامنے کا بہت اہم آیت ہے، اور اس کا بنیادی طور پہ دیکھیں انسان جو ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ مضمون جو ہے سورہ انعام کا ہے اور توحید کا مضمون ہے. مرکزی مضمون اس سورہ انعام کا توحید کا ہے. توحید کے معنی یہ ہیں کہ آپ اللہ کی بندگی شروع کر دیں، صرف اللہ کی بندگی کریں، یہ توحید کا مطلب ہے. لیکن آج کی جو آیت سبق یعنی اس میں اہمیت یہ ہے کہ انسان کی حالت اس میں بتائی جا رہی ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی ابتدائی حالت جو ہے وہ ایک مردہ کسی ہوتی ہے. مردہ یہاں ہے نا، اومن کا نہ میتن.
یہ باقی چیزیں تو جو بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت پہ ہوتی ہیں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ہر ایک چیز کی صورت اور تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور پھر اس کو اس کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے اور اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ اس کی منزل مادیات نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، اور اس کی عقل اور فکر اور سوچ جو ہے اس کی یعنی رسائی جو ہے وہ صرف مادے تک ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ آپ کیوں کہ یعنی آپ کو معلوم ہو کہ کیوں ہمیں یعنی ایسا نہیں ہے معلوم کہ ہم کیوں کون ہیں اور کیوں ہیں. تو اسی لیے کہ ہم یعنی اس وقت ایک مادی جسم میں ہیں اور ہمارے پاس جو عقل ہے وہ محدود ہے، وہ صرف محسوسات تک محدود ہے اور ہماری منزل محسوسات نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم نے تو محسوسات کو اپنی چونکہ ہم عقل اور فکر اور سوچ سے کام نہیں لیتے اور نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم نے محسوسات کو ہی اپنی منزل قرار دے دیا ہے. آج ہم مسلمان جو ہیں وہ محسوسات کو پوج رہے ہیں، محسوسات کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، محسوسات صرف محسوس سے محبت کرتے ہیں، جو غیر محسوس ہے اس سے محبت نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اوامن کا نمیتن، اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں. اور آپ ویسے تو ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں. یہ کتابوں کا ظاہری طور پہ علم پڑھ کے ہم میں سے ہر شخص یعنی جو اب دیکھیں ہر ایک کا اپنا مطالعہ ہے اور ہر ایک کا جتنا بھی مطالعہ ہے وہ کہتا ہے بس میرے لیے کافی ہے اور یہی ہے یعنی میں اب بالکل سمجھ گیا ہوں. ہر شخص اپنے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ میں کسی حق پر ہوں اور ہدایت پر ہوں. ہر شخص ہم میں سے یہ سمجھتا ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص بحث کرنے کے لیے تیار ہے دین کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام دین کے بارے میں جس کے پاس جو بھی جتنی بھی معلومات ہیں وہ اس پر صابر اور قانع ہے اور کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور بس اگر ہوگا تو دیکھا جائے گا. ہماری آج کل کیفیت یہ ہے کہ ہم تو صرف دنیا کو جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری جو دین ہے، ظاہری یعنی جو بھی ہمیں معلوم ہے اس کو ہم مکمل سمجھتے ہیں کہ یہی ہے. آپ دیکھ لینا، دیکھیں آپ برا نہ مانیں لیکن بات تو یعنی سوچنے کی ہے. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. ہم آج کل ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میری سمجھ ہے وہ درست ہے، صحیح ہے اور دیٹس آل. اس کے علاوہ وہ مزید جستجو کا طالب نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس جو علم ہے یہ کافی ہے. دل میں کچھ شکوک و شبہات اور اعتراضات بھی رکھتا ہے لیکن زیادہ اس کی ٹوہ میں نہیں پڑتا. کیوں کہ اس کی منزل جو ہے وہ ظاہر ہے اور ظاہر جب منزل بن گئی تو آپ کو اب کیا ضرورت پڑی کہ جو آپ کو معلوم نہیں ہے یا جو آپ کے دل میں شکوک و شبہات ہیں یا اعتراضات ہیں ان کے آپ پیچھے پڑتے نہیں ہیں، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ خود غور کرتے ہیں، نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں. تو بہرحال اوامن کا نہ میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ ہے. تو میں آپ کو پہلا نقطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مردہ ہیں. فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کو زندہ کر دیتا ہوں. اب زندہ کیسے ہوتا ہے انسان؟ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، یعنی یہ دیکھیں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. اسی ایک آیت میں اس کے جو متضاد لفظ ہے وہ ظلمات کا آ رہا ہے.
کما مثلہ فی الظلمات، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے، یعنی مردہ مانند اندھیرے میں ہے، اور ایک شخص اندھیروں سے نکل آیا، زندہ ہو گیا، فَأَحْيَيْنَاهُ، اب یہ زندہ کیسے ہوا اور اس کے لیے نور کیسے مقرر ہوا؟ یہ بات بھی ذرا سوچ لیں۔ دیکھیں زیادہ مشکل بات نہیں ہے، قرآن یہ روشنی ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب واضح آ گئی۔ رسول کی ذات جو ہے سراج منیر کہا گیا ہے اسے، داعین الی اللہ و سراجم منیرہ، چمکتا ہوا چراغ، تو ظاہر ہے کہ روشنی والا، کتاب روشنی والی ہے، انسان پیغمبر کامل وہ روشنی والا ہے، وہ انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو اب یہ انسان زندہ کیسے ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت سن لے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو، استجیبو جواب دو یعنی بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی رسول اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کر کے انسان جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ روشنی والا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک روشنی مقرر کر دی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نور، اس کے لیے میں ایک نور مقرر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے پڑھنا۔ کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے، کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا، عام سادہ سی بات ہے۔ ایک کتاب ایک خزانے کا پتہ، یعنی میں مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ کہیں جنگل میں کوئی دفینہ ہے اور ایک کتاب آپ کو مل جاتی ہے، اور یعنی مصدقہ کتاب مل جاتی ہے کہ بھئی دفینے کا پتہ یہ ہے۔ اب دو اشخاص ہیں، ایک جو ہے اس کتاب کو پڑھ لینا کافی سمجھتا ہے، اس دفینے کا جو نقشہ ہے جس میں جو راستے بتائے گئے ہیں اس میں اس کو پڑھ لیتا ہے اور پڑھنا کافی سمجھتا ہے، کتاب کہ بھئی پڑھا لکھا ہوں، میں پڑھ لیا ہے میں نے، اور اس کتاب کی عزت اور تکریم شروع کر دیتا ہے، چومنا شروع کر دیتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، طاق میں ریشمی غلاف میں بند کر کے طاق میں رکھ دیتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا جو ہے تو وہ کتاب کے جو مضمون ہے اس پر غور شروع کر دیتا ہے، جو راستہ اس میں بتایا گیا ہے وہ راستے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ان راستوں پر چل کے اس دفینے کو پا لیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو عام طور پہ میں کہتا ہوں یعنی ٹھیک ہے، لوگوں کی لائبریریاں بھی بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے دینی کتب کو پڑھ بھی لیا ہے، بڑی بڑی تفاسیر ہوں گی ان کے پاس، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہوں، کسی کے پاس بھی ہوں۔ قرآن تو یہ ایک دفینے کا پتہ بتاتا ہے، قرآن تو عمل کے لیے ہے، کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا سامنے کرام، کتاب پر عمل کرنا جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو جس نے اس کتاب حاصل کی اور اس کے مضامین پر عمل کیا، وہ عامل صالحہ، یاد کر لینا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی اللہ تعالیٰ شرط لگاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے وہ دفینہ مل جاتا ہے۔ قرآن نور ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اس میں ایک روشنی دکھائی گئی ہے۔ دیکھیں نور کا معنی کیا ہے؟ نور مطلب روشنی، قرآن علم روشنی ہے۔ آپ یہ عام طور پہ العلم نور، یہ آپ کے جو جاہل بنانے کی اسکول ہیں، ادارے ہیں، ان کے بعض مونوگرام پہ لکھا ہوتا ہے کہ العلم نور، کہ علم روشنی ہے، اور بہرحال ہے روشنی، علم روشنی ہے۔ لیکن یعنی جو شخص علم کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو وہ اس نور تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، کر لیتا ہے۔ فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ،
اب وہ روشنی جو لوگوں میں اپنے زندگی کے معاملات طے کرتا ہے. یمشی بہی فی الناس لفظی ترجمہ کیا ہے؟ چلتا پھرتا ہے لوگوں کے درمیان. کیا مطلب؟ یعنی اپنے معاملات زندگی اس ہدایت کی بنا پہ طے کرتا ہے. جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس روشنی سے فائدہ لیتا ہے. بس یہ ایک زندہ شخص کی مثال ہے. آج ہماری قوم مردہ ہے، ہم مردہ ہیں. کتاب پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. کتاب کا جو تقاضا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، پیغمبر تو روشنی والا تو ہے، سراج منیر تو ہے، لیکن ہم اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پیغمبر کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے. یہ بات تو میں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل پکے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا رہتا ہوں لیکن ابھی میں نہیں کرتا. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم قرآن سے اور نبی کی ذات سے ہم روشنی حاصل کرنے کے تقاضے نہیں پورے کرتے. یعنی یہ دونوں چیزیں، اس سے ہم نورانی بن سکتے ہیں. قرآن اور سنت کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کر کے ہم نورانی بن سکتے ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر سکتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس نور کے ہم طلبگار ہی نہیں ہیں. ہم نے تو اندھیروں کا فیصلہ کر لیا ہے. دنیا اور مادہ یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں اور یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. کمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، یہ دوسری جگہ آیت ہے. یہاں تو کیا مضمون ہے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے حق سے انکار کرنے والوں کو. دیکھیں کافر کے لفظ پہ پھر آپ دھوکہ نہ ہو جائیں کہ بھئی کافر تو ہم ہیں نہیں. آپ نہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، نہ آپ کے پاس نور ہے، نہ آپ کہہ رہے ہیں میں کافر ہوں. آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ ہیں کون. آپ تو پھر انسان نہیں ہیں. انسان یا تو نور والا ہوتا ہے یا تاریکی والا ہوتا ہے. اس وقت دنیا کے لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ ہیں جو تاریکیوں میں ہیں، کما مثلہ فی الظلمات. آج تقریباً دنیا تاریکی میں ہے. دور جہالت آپ کہتے ہیں نا، دور جہالت، وہ دور جس کو دور کرنے کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دور جہالت یعنی نبی سے ماقبل کے دور کو ہم دور جہالت کہتے ہیں کہ نہیں؟ آج وہ دور جہالت ہے سامنے کا. کچھ بڑا نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. صرف بتوں کی ہیئت میں فرق ہے. انہوں نے کعبے میں بت رکھ دیے تھے، ہم نے اپنے دل میں بت سجا لیے ہیں. اگر نہیں ہے آپ کے دل میں بت تو، اور یا آپ محسوس نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ کے پاس روشنی بھی نہیں ہے، اور آپ بتوں کے وجود سے بھی اپنے دل میں بتوں کے وجود سے انکاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے برے اعمال اچھے لگ رہے ہیں. یا تو آپ نورانی ہیں، مردہ تھے، ایمان لے آئے، ایمان کے تقاضے پر عمل کیا، آپ زندہ ہو جائیں گے لازمی طور پہ. آپ کے پاس ایک نور آ جائے گا. یہ دیکھیں مخصوص نہیں ہے یہ آیت مخصوص نہیں ہے، یہ سب کے لیے، یہ انسانیت کے لیے ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اب یہ آیت نمبر 122 یہ انسانوں کے لیے ہے. انسانوں میں اگر زندہ نہیں ہے تو پھر وہ مردہ ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کے پاس اگر نور نہیں ہے، آپ کا دل اگر نورانی نہیں ہے تو پھر آپ مردہ دل ہے. اچھا، اس کی ایک علامت ہے
علامت یہ ہے کہ آپ کو مادیت اچھی لگے گی، پیسہ اچھا لگے گا، اور یہ مادی تعلقات، یہ میں اپنی حیثیت، اپنی عزت وہ جھوٹی عزت کی طرف پہ ہوتے ہیں نا آپ، تو عزت بڑی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں عزت بڑی چیز ہے، لوگ کیا کہیں گے. آپ عزت کو خاک میں نہیں ملاتے اپنی. فرعون اگر ایمان لے آتا موسیٰ علیہ السلام پہ تو وہ سوچتا وہ یہ تھا کہ میں اگر ایمان لے آؤں میری عزت تمام، فرعونیت تو ختم ہو جائے گی میری. اسی طرح آج کا ہر شخص جو ہے فرعون ہے. میں تو آپ کو مثال کے لیے بتاتا ہوں، ویسے میں یعنی میرا کوئی خاص وہ ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ایک مثال کو سمجھانے کے لیے کہ آپ آج پاکستان کے جو بڑے ہیں کیا وہ سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے مطابق داڑھی رکھ لیں گے؟ چلے میں پگڑی کی بات نہیں کرتا، میں داڑھی کی بات کرتا ہوں. کیا 5 وقت کی وہ نماز مسجد میں جا کے باجماعت ادا کریں گے جو کہ نبی کی طریقہ ہے، نبی کے سنت ہے؟ نو. یہ تو آپ خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یو کانٹ امیجن. پھر عوام کے بارے میں کہ یہ عوام یعنی کیا نور کو، اندھیرے پر نور کو اہمیت دے دے گی؟ آج کی عوام جو ہے، جو گھر میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ ہیں یا اس کا شوہر ہے، کیا یہ لوگ نورانیت، اپنے آپ کو نورانی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ نو. یہ آیت تو بالکل کھلی آیت ہے نا، کھلی آیت ہے، انسان کے بارے میں ہے، یا انسان زندہ ہے یا مردہ ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اومن کان میتن فاحییناہ. سوچیں جناب، تھوڑا سا سوچیں، اپنے لیے سوچیں. مردہ ہیں آپ کا دل زندہ ہونا چاہیے. آپ مردہ دل ہیں، دل زندہ ہونا چاہیے. اصل چیز تو دل ہے، دل ہی مردہ ہے تو آپ کی زندگی میں تو کوئی سانس ہی نہیں ہے. مردہ ہے نا، تو مردہ تو سانس نہیں لیتا. آپ تو مردہ ہیں. آپ زندگی آپ چاہتے ہیں تو اللہ کی اور رسول کی بات کو مان لیں. اللہ بلا رہا ہے دارالسلام کی طرف، جنت کی طرف. ابھی آئے گا مضمون لہم دار السلام عند ربہم، آگے آیت نمبر 125 میں آ رہا ہے. بہرحال اس آیت پہ تو ذرا غور کریں. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. وہ یعنی کیا اس کی مثال اس شخص کی ہو سکتی ہے جو کہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ آج تو دیکھ لیں ہماری سوچ اندھیروں تک محدود ہے. ہم اندھیروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمارے مسائل جو ہیں وہ اندھیرے کے بارے میں ہیں. اندھیرے میں جو آپ محسوس کر رہے ہیں یعنی ظاہری طور پہ وہ ساری سوچ آپ کی اندھیروں کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قبر کی زندگی کیا آج ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے اس کا؟ کہ قبر کی زندگی میں کیا ہوگا؟ دنیا میں ٹھہریں، ابھی قبر کی طرف نہ جائیں، واپس آ جائیں. ہمارے مسائل جو ہیں، کیا ہمارے سامنے تزکیہ نفس کا، اپنے تزکیہ نفس کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. کیا ہم اپنے دل کو جو قلب سلیم یعنی قلب سلیم جو یہاں سے لے کے جائے وہ لوگ جو ہیں وہ امن میں ہوں گے؟ کیا قلب سلیم حاصل کر لینا ہمارے لیے آج کوئی مسئلہ ہے؟ نہ. اچھا، اس آیت میں جو ہے کہ اس روشنی کے تحت جو ہے لوگوں میں زندگی گزارنا، یہ بھی تو ایک مرتبہ ہے نا. تو کیا ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے؟ نہ، کوئی مسئلہ نہیں. پیغمبر کا کامل اتباع ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. اللہ کی رضائے الہی، اللہ کو راضی کر لینا آج زندگی میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ نہ. پیغمبر کا کامل اتباع کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. اسلام میں پورے کے پورا داخل ہو جاؤ،
یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ اچھا، پھر اجتماعی طور پہ دیکھیں، کیا جو ہماری ڈیوٹی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو ہماری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھائیں اسلام پر عمل کا، کیا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ یہ سارے مسائل ہمارے نہیں۔ کیا اعلاء کلمت الحق یا دنیا میں اللہ کا دین کو غالب کر دینا، یہ کون کرے گا؟ ہم اس کے لیے اگر جد و جہد نہیں کریں گے تو مجھے آپ بتائیں کون کرے گا؟ یہ کوئی عجیب سی آپ یعنی ایک دھوکے میں مبتلا ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ آج دین دنیا میں دین اللہ کا ہے کہ کافروں کا ہے؟ کافروں کا حکم چل رہا ہے۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے۔ سود اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ پاکستان کے لوگوں کے لیے یا دنیا کے لوگوں کے لیے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو۔ پوری قوم جو ہے مسلم امہ سود میں گرفتار ہے۔ کیا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے مسئلہ۔ بہرحال یہ بات چیت ابھی جاری ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اومن کان میتن، بھلا کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کو وہ روشنی عطا فرمائی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو، لیس بخارج منہا، اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو ان کے اعمال ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔
اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔